آج میں آپ کو ایک نوجوان کا قصہ سناؤں گی۔ اس نوجوان کے تمام گھر والے بت پرست تھے۔ ایک دن اس کے والد نے اس کو ایک میلے کے لیے فورس کیا کہ ہمارے ساتھ چلو، جہاں پہ بت پرستی کے بہت بڑے کرتب ہونے تھے۔ اس نوجوان نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے انکار کر دیا اور سب گھر والے میلے پر چلے گئے۔ اب وہ نوجوان اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس کی غیرت ایمانی اس کو بہت زیادہ جھنجھوڑ رہی تھی کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ بت، ان کا کیا کام۔ پھر وہ سوچتا رہا، پھر وہ اچانک اٹھا۔ اس نے ایک کلہاڑا پکڑا اور گھر میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑے کو سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب تمام گھر والے گھر آئے اور پہنچے تو پوچھا، یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا؟ ہائے قسمت، ہائے بربادی، اب تو نحوست ہی آئے گی ہمارے گھر میں، ہمارے خدا ٹوٹ گئے، یقیناً یہ تم نے ہی کیا ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے کیا پتا، اس بڑے بت سے پوچھیں جس کے کندھے پر کلہاڑا پڑا ہوا ہے۔ اس نوجوان کے باپ نے کہا، کیا تم جانتے نہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ اس نوجوان نے بڑے دلچسپ سوال کیا کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو کیوں پوجتے ہیں؟ اس ایک اللہ کی کیوں نہیں عبادت کرتے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے؟ اس نوجوان کی طریق پر آج اس دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے گھر والے تصویروں کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے گھروں کے کچرے میں سے وہ تصویریں ڈھونڈ کر ختم کرتے ہیں، کیونکہ تصویریں تو آپ وہی ختم کر سکتے ہیں نا جو آپ کی ملکیت میں ہیں۔ تو جب وہ تصویریں گھر والوں نے اپنی ملکیت سے نکال دیں، ایک کچرے میں ڈال دیں، تو اب وہ اس چیز کے مالک نہیں رہے۔ تو وہ ایسے سوچتے ہیں کہ اب یہ تو مالک تو نہیں رہے، تو پھر بھی یہ میرے گھر میں تو موجود ہی ہے نا، اب تو مجھے پورا ہی حق ہے نا کہ میں ان کو ختم کروں۔ تو وہ اٹھتے ہیں اور راتوں کی تاریکی میں کچرے کو کھنگال کر اس میں سے تصویریں نکال کر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بظاہر تو کمزور لیکن اتنے مضبوط لوگوں کو اپنی ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر خاتمہ کرے۔ آمین یا رحمان۔ اگر آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں تو اس کا نام کمنٹ میں بتائیں۔